بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو روضہ رسول کے اوپر عمرے کے بعد یا عمرے سے پہلے یا حج کے بعد یا حج سے پہلے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا جاتے ہیں، جو کہ میں نے خود میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو سن کے آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے آپ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا کریں۔ جب آپ وہاں پہ دعا شروع کریں وہاں سے باب السلام سے، آپ کو 2 سے 4 منٹ لگ سکتے ہیں۔ یہ منحصر ہے کہ کتنا رش ہے جس میں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں۔ اگر رش زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، ورنہ 1-2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو چونکہ دعائیں فی الفور وہاں پہ قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری زبان جس سے میں نے آپ کے اس محبوب پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اس زبان کی لغزشیں، خطائیں اور تمام گناہ معاف فرما، اور اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ تیرے محبوب پہ جب میں درود و سلام بھیجوں تو وہ اس ہستی کے شایان شان ہو۔ یعنی میری یہ گناہ گار زبان شاید اس قابل نہ ہو کہ وہ اس لیول کی یا اس قدر سے یا اس طریقے سے وہ سلام پیش کر سکے، تو پہلے سب سے پہلے اپنی زبان کی لغزشیں اور گناہوں کی معافی مانگے چلتے چلتے۔ اور پھر چونکہ یہ درود و سلام زبان سے زیادہ دل سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اس دعا کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو جو مختلف برے خیالات، وسوسات اور گناہوں کی ہماجگاہ ہے، اس کو معاف کر دے اور اس کو صاف و ستھرا کر دے، نکھار دے، اور اس قابل بنا کہ تیرے محبوب کے لیے جو درود و سلام اس سے نکلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے عین شایان شان ہو، کیونکہ وہاں دعائیں فی الفور قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر آپ جب روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں تو 2 سے 5 منٹ جو آپ کو میں نے بتایا وہ جب لگ جاتے ہیں، اس دوران آپ کی یہ دعائیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور آپ کا اب اس کے بعد آپ درود السلام کے کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سامنے ہیں، اور آپ ادب و احترام کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اس طرح: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یعنی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر درود السلام ہو میری طرف سے، قبول فرمائے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آپ کو اس کا جواب بھی دیتے، اور یوں دوسرے دروازے سے سلام کرنے کے بعد گزر جاؤ۔ تو یہ آپ نے اپنی دعائیں جو مانگی ہیں یہ باطن کے لیے دعائیں مانگی۔ ظاہر کا پاک کرنا تو مطلب یہ آپ نے صاف کپڑے پہنے، باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں مسواک کر کے، یہ آپ نے ادھر جا کے وہ کی ہے، یہ ظاہر کی بات ہے۔ اور باطن کا مطلب ہے آپ کا دل پاک ہو، آپ کا دماغ میں کوئی غلط خیال نہ ہو، آپ کی زبان سے وہ جو کلمات ادا ہوں تو وہ پھر ایک بہت خوبصورت طریقے سے ادا ہوں، وہ اس ہستی کے شایان شان ہو جو وہاں پہ موجود ہے، جس کے لیے آپ گئے ہیں اور جس کے اوپر آپ درود السلام بھیجنے والے ہیں۔ پہلے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت اونچی آواز میں سلام کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح قرآن کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق کہ مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا گیا، تنبیہ کی گئی کہ ایسا کرنے سے آپ کے تمام اعمال حبط یعنی ضائع ہو سکتے ہیں، اور شاید اس کا آپ کو علم بھی نہ ہو یا شعور ہی نہ ہو، لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اکثر لوگ دیکھنے میں آیا ہے کہ موبائل آن کر کے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی تاکہ دوسروں کو دکھائیں بعد میں۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ ریا میں بھی آ جاتا ہے
اور دوسرا جس مقصد کے لیے آپ روضہ رسول پہ حاضری دے رہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس مقصد کو تو فوت نہ کریں، اس کو تو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کا دھیان اب درود السلام کی بجائے اپنی اس ویڈیو یا فوٹو بنانے کی طرف لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے بالکل پرہیز کریں اور موبائل اپنی صرف جیبوں تک محدود رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد ان کے یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر آپ سلام کرتے ہیں، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ان کے مزید اگلے ان پہلو اسی ساتھ حضرت ابوبکر کے بعد ہے، تو ان کو بھی آپ سلام بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، جدھر پہلی تختی کے اوپر جو ہے وہ اوپر کر کے لگا ہوا ہے جس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 2 سوراخ ہیں۔ ان سوراخوں کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رسول حضرت ابوبکر کا چہرہ مبارک اس طرف ہے، اور دوسرا اس کے بعد آپ ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا چہرہ مبارک کی وہ نشاندہی کی ہوئی ہوتی ہے کہ تقریباً ان کا چہرہ مبارک اس جالی کے سامنے ہے، تو ان کو پھر آپ سلام بھیجتے ہیں، اور اس طرح آپ کی یہ جو سلام کی یہ روضہ رسول کے اوپر حاضری ہے یہ آپ سمجھ لیں پوری ہو جاتی ہے۔